نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح کتاب الایمان باب 13 حدیث نمبر 23 باب الحیاء من الایمان حیا جزو ایمان ہے۔ حدیث نمبر 23 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے۔ گویا یہ حدیث کس دور کی ہے؟ یہ مدنی دور کی حدیث ہے اور ہجرت کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ آپ ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے۔ کس کے بارے میں؟ یعظ اخاہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے معاملے میں وصیت کر رہا تھا یا کوئی نصیحت یا بات سمجھا رہا تھا۔ صحابہ اکرام کا رویہ ایک دوسرے کو دین کے معاملات میں واعظ، نصیحت، خیر خواہی، محبت اور خلوص سے باتیں بتانا، بہن بھائیوں کی آپس کے گفتگو کے موضوعات، دین کے معاملات، آپس کی تربیت، آپس کا تزکیہ اور ایک دوسرے کو دین سیکھنا اور سکھانا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی ملاقاتوں اور اپنی محبتوں اور اپنے رشتوں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اپنی گفتگو اور اپنی باتوں کے پیمانے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سمجھا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزرے تو آپ نے فرمایا اسے اپنے حال پر چھوڑ دو کیونکہ شرم یعنی حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ یہ اس سے ملتی جلتی حدیث حیا کے حوالے سے، حیا کے ایمان کے ساتھ منسوب ہونے کے حوالے سے ہم بات پہلے کر چکے ہیں، اس سے زیادہ وضاحت میں پھر نہیں کروں گی۔ پچھلی حدیث میں بھی بات آ چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 60 اور کچھ شاخیں ہیں ایمان کی، بضع و ستون، 60 اور کچھ شاخیں ہیں ایمان کی، اور حیا کیا ہے؟ الشعبۃ من الایمان، وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، یعنی بہت پرومیننٹ اور ایک ایمننٹ حصہ جو ہے وہ دین کا کیا ہے؟ وہ حیا۔ ایمان والے کے لیے بہت سے اور عناصر، بہت سے اور عمل، بہت سے فعل، بہت سی دل کی حالتیں، رویے، سوچ، خواہشیں، آرزویں، تمنائیں ایک مومن کے لیے ضروری ہیں، اور ان میں سے ایک بہت اہم خواہش اور ایک بہت اہم دل کی حالت اور اپنے جسم اور رویوں کی حالت حیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، دوہرا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کے کچھ بنیادی وصف ہوتے ہیں، ہر دین کے کچھ بنیادی وصف ہوتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی وصف اور اسلام کا بنیادی رنگ حیا ہے۔ اور یہ بھی دوہرا لیجئے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر۔ باب نمبر 14 فرمانے الہی اگر وہ توبہ کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ گویا اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے لیے منیمم بنیادی کتنے عمل اور کون سے اور کتنے عمل اپنے ایمان کی تصدیق اور ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ایک اسلامی معاشرے میں ضروری ہیں، یہ حدیث میں ظاہر کیے گئے ہیں، اور یہ آیت کی تفسیر کے حوالے سے ہیں۔ حدیث نمبر 24 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہاں سے ملتا تھا؟ آپ کو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم وحی الہی کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خداوندی پر رویہ اطیعوا اللہ، ہمارے لیے نمونہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاں جو جیسا حکم ملتا تھا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے امت کے افراد کے لیے نمونہ قائم کرتے ہیں کہ امت کے افراد کو اپنے عمل کا اور اطاعت کا پیمانہ کیا بنانا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں. یہ کون سے لوگوں سے جنگ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ ایک اسلامی ریاست کے اندر کے معاملات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا یہ مسلمان حکمران کے لیے اس کی فورن افیئرز، اس کی فورن ڈیلنگز، اس کے خارجی امور نہیں، اس کے اندرونی امور یا انٹیریئر یا انٹرنل افیئرز اور میٹرز کی بات کی جا رہی. ہماری بھی ایک فورن منسٹری ہوتی ہے اور ایک منسٹری آف انٹیریئر. تو یہ انٹیریئر افیئرز ایک اسلامی ریاست کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوگا؟ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں. اور جب وہ یہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے جان اور مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے حق کے اسلام کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے. یہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اس کی بنیادی طور پر دو پیمانے جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک تو اس دور میں مکہ اور مدینہ کی سرزمین سورہ توبہ کے نزول کے بعد بالکل آغاز میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار بیزارگی ہے، اظہار نفرت ہے، ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار ہے. کن کی طرف؟ الی المشرکین الذین عاہدتم، وہ مشرکین جن سے مسلمانوں کا عہد ہو چکا ہے اور معاہدے کا معاملہ ہے. اور سورہ توبہ ہی میں پھر پہلے 4 رکوعات میں سورہ توبہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ کر کے میدان حج میں عرفات کے میدان میں اعلان فرمایا گیا تھا کہ مشرکین اب 4 مہینے کے فسیحوا فی الارض کا حکم آیا تھا کہ تم 4 مہینے مکہ کی ریاست میں مسلمانوں کے معاملات، ان کی عبادت، ان کے رویوں کو دیکھ لو، چل پھر لو. اگر اسلام قبول کر لو گے تو تم یہاں پہ رہ سکتے ہو، اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہیں مکہ مدینہ کی زمین کو خارج کرنا ہے، اس یہاں سے نکلنا ہے، یہاں سے خالی کرنا ہے. اور اگر تم یہاں سے نہیں نکلو گے، یعنی نہ اسلام قبول کرو گے اور نہ ہی مکہ مدینہ کی زمین سے نکلو گے. حکم بنیادی طور پر ابتدائی طور پر مکہ کے لیے تھا، لیکن بعد میں اس کا اطلاق جو ہے وہ مدینہ کی بستی پر بھی ہوا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کی بستیاں یہ وہ روئے زمین میں وہ 2 خطے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے نان مسلمز کا انٹری اور داخلے پر ممانعت لگائی گئی. مکہ کی زمین اور مدینہ کی سرزمین کے اوپر بھی کوئی نان مسلم، غیر مسلم رہنا، آباد ہونا جائز نہیں ہے. تو یہ 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی کہ پھر اگر تم ایمان قبول، اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر بستی کو خالی کر دینا، مکہ کو خالی کر دینا، حرم کی حدود سے نکل جانا. اور اگر تم ان 4 مہینوں میں بھی حرم کی حدود سے نہیں نکلو گے تو پھر کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمہارے خلاف اعلان جنگ. اور پھر کہا گیا کہ جہاں تمہیں مسلمانوں کو یہ ملیں ان کو کیا کرو؟ ان کو پاؤ، ان کو پکڑو، ان کو کچلو. تو یہ حکم وہاں دیا گیا. تو اس حوالے سے یہ حدیث کے الفاظ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ اس دور میں مکہ اور مدینہ کی بستی کے حوالے سے تھا کہ مکہ میں مشرکوں کا رہنا جائز نہیں تھا. اس حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ جو ایمان نہیں لاتا، جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے ان بستیوں میں. لیکن اس حدیث کی شرح میں صرف وہ معاملہ یا وہ دور موجود نہیں ہے اور مکہ ہی کا خطہ موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اسلامی ریاست کا ایک ضابطہ سمجھایا جا رہا ہے. ایک اسلامی ریاست کے اندر بنیادی طور پر آبادی کو 2 لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک اسلامی ریاست کے اندر قیامت تک ایسا ہی ہوگا اور یہی اصول اور ضابطہ ہے. وہ آبادی اسلامی ریاست کی جو بنیادی طور پر مسلمان ہے، وہ کلمہ گو ہے، اپنے مسلمان ہونے کا اور اپنے کلمہ گو ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ان کا نام مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے. ایک آبادی وہ ہے.
یہ ایک اسلامی ریاست میں فرسٹ گریڈ سٹیزنز اور اول درجے کے شہری ہونے کا معاملہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں یاد رکھیے گا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر نہیں ہے، لوگوں کو جبرن دائرہ اسلام میں داخل کرنا یہ دین کا طریقہ کار نہیں ہے۔ جسٹ بیکاز کہ کوئی ایک شخص ایک اسلامی ریاست کا باشندہ ہے اور ایک اسلامی سرزمین کے اوپر، مسلمان سرزمین کے اوپر وہ رہ رہا ہے، اس کو اپنا دین، اس کو اپنا عقیدہ بدلنے پر مجبور کرنا یہ مسلمانوں کا رویہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے اخلاق، معاملات، ان کی ڈیلنگز، ان کے نظام کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو کے دائرہ اسلام میں خود بخود داخل ہوتا ہے یا تبلیغ کے تاثر کی بنیاد پر وہ داخل ہوتا ہے، وہ الگ ہے، لیکن جبرن بزور تلوار کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جاتا۔ ٹوٹل ریلیجس آزادی ہے، ٹوٹل ریلیجس ٹالرنس اور برداشت کا معاملہ جو ہے تمام ادیان کے حوالے سے۔ جو نان مسلم شہری ہیں، جو نان مسلمز یا غیر مسلم شہری ہیں، وہ ایک اسلامی ریاست میں ذمی بن کر رہ سکتے ہیں۔ نان مسلمز کو شرعی طور پر ذمی کہا جاتا ہے، اور ذمیوں کے حوالے سے باقاعدہ حدیث اور سنت کے ذریعے بہت سے قوانین اور ان کے ضابطے ایک اسلامی ریاست میں کیا ہوں گے وہ سکھائے گئے۔ یہ ذمی اسلامی ریاست میں نان مسلم سٹیزنز کو کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک اسلامی ریاست میں جسے کہیں نا کہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ مسلمان تو اسلامی ریاست کو جو مال، اپنے مال میں سے حصہ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے، لیکن ذمی نان مسلم جو ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں وہ اسلامی حکومت کو جو ٹیکس دیتے ہیں اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں تذکرہ موجود ہے وَيُعْطُوا الْجِزْيَةَ وَهُمْ صَاغِرُونَ، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں گے اور وہ چھوٹے بن کر رہیں گے، یعنی بڑے درجے کے شہری نہیں ہوں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، وہ چھوٹے درجے کے شہری بن کے رہیں گے۔ یہ ذمیوں کا اصول۔ ذمیوں کو زبردستی یا جبر سے ان کے دین سے منحرف بھی نہیں کیا جاتا، جبراً اسلام میں داخل بھی نہیں کیا جاتا، بزور شمشیر ان کو مجبور بھی نہیں کیا جاتا۔ ان کی عبادت گاہوں، ان کے معبدوں، ان کی جو دینی رسومات اور طریقے ہیں ان کا ٹوٹل ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کا طریقہ اور وتیرہ ہے، اور یہی اصول ہمیں سکھایا گیا۔ ٹوٹل ریلیجس ٹالرنس اسلام ہمیں سکھاتی ہے۔ اس حوالے سے یہاں پہ جن مسلمانوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ اسلامی ریاست میں وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ایک اسلامی حکمران اور اسلامی حکومت کیا رویہ رکھے گی، یہ اس کا تذکرہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے۔ تو گویا یہاں تو اس مکہ کی بستی کے حوالے سے ہے، اور یہاں ہر اسلامی ریاست میں ایک ریاست کے نظام کے اندر اسلام کا دعویٰ کرنے والے اور مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والوں کے ساتھ وہ ریاست کا نظام کیسا معاملہ برتے گا وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر، ایک اسلامی مملکت کے اندر اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اپنے مسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اسلام کا اعلان کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر لازمی کیا ہے کہ وہ یہ کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت۔ اور یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں، ایمان بالرسالت کی تکمیل کے لیے رسالت کے سارے ایلیمنٹس پر ایمان ہونا لازم ہے، اور اس میں سے ایک لازم جز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانا جائے۔ اگر کوئی فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور ان کی رسالت کو تو مانتا ہے لیکن ان کو خاتم نبوت نہیں مانتا تو عقیدہ رسالت مکمل نہیں۔ بہرکیف یہ دو جزو لازم ہیں، یہ تو اس کے دل کی حالت ہے، لیکن ایک اسلامی ریاست میں ایک مسلمان اپنے اسلام کا دعویٰ کرنے والا اس کو اپنے اسلام اور ایمان کی تصدیق کے لیے اس پر لازماً سٹیمپ لگوانے کے لیے اس ریاست کے حکمرانوں اور باشندوں سے اور اپنے آپ کو اس جنگ سے بچانے کے لیے پھر دو عمل کرنے لازم ہیں۔ اسلامی ریاست میں اپنے اسلام، اپنے ایمان کو ثابت کرنے اور اپنے آپ کو وہ فرسٹ گریڈ سٹیزن ہو کر پروف کرنے کے لیے اس کو دو عمل بھی لازم ہے۔ گویا ایمان کے لیے عمل کی تصدیق لازم ہے۔ یہ بار بار کتاب الایمان میں یہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ صرف ایمان معتبر نہیں، ایمان کے لیے جس بات کو مانا ہے اس بات کو مان کر عمل کرنا بھی تصدیق ایمان کے لیے لازم ہے۔ یہ دو عمل کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر دو عمل کرے،
اس نے اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا۔ پہلا عمل وہ نماز ادا کرے۔ اقیم الصلاۃ، اسلامی ریاست میں ایک مسلمان جب اعلان کرتا ہے کہ میں دائرہ اسلام میں ہوں اور میں مسلمانوں کی فہرست میں یا مسلمان ووٹر لسٹ میں میرا نام لکھ دو، تو اس کے لیے لازم کیا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہونے کی ساری فیسلٹیز اور امینٹیز اس ریاست میں انجوائے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم کیا ہے؟ اپنے عمل سے کیا پروف کرے؟ نماز ادا کرے۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے۔ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے، اور مسلمان اور کافر میں حدیث میں آتا ہے کہ حد فاصل صرف نماز ہے۔ تو وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا اس صحیح حدیث کی روح سے وہ کیا ہے؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہی خروج اپنے عمل کو لیبل کرنے کے لیے بھی ایک اسلامی ریاست میں ضروری ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف اقیم الصلاۃ نہیں ہے، ترجمے کے پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرے۔ اور میں نے آپ کو اقیم الصلاۃ کا مطلب بتایا تھا کہ مردوں کے لیے مفسرین قرآن اقیم الصلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ با جماعت نماز۔ اور میرا خیال ہے انشاءاللہ ہم آگے آگے جب پڑھتے جائیں گے قرآن کی تفسیر بھی اور سورہ منافقون بھی اور سورہ توبہ بھی، تو ہم دیکھیں گے کہ ایک مدینہ کی ریاست میں مسلمان مرد یا مدینہ کی ریاست میں جو مرد اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کو اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے صرف اپنے گھروں میں نماز نہیں، ان کو مسجد نبوی میں با جماعت نماز کے لیے حاضر ہونا پڑتا تھا۔ اور وہ مرد جو با جماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے یا سستی سے حاضر ہوتے تھے، قرآن نے ان کو کیا کہہ دیا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ان کو منافق لیبل کر دیا گیا تھا۔ تو گویا ایک اسلامی ریاست میں اپنے اسلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے نماز اور نماز آداب سے اور نماز اقیم الصلاۃ سے اور مردوں کی نماز با جماعت شکل میں ادا کرنا اپنے اسلام کے دعوے کی تصدیق کے لیے ایک اسلامی ریاست میں لازم ہے۔ یہ دنیا میں بھی لازم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جو پہلا سوال ہے اس کے لیے بھی یہ لازم ہے۔ دوسری بات زکوٰۃ کی ادائیگی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ذمی جو ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی جو فریضہ دین ہے، فریضہ دین جو ہے اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے اپنے اسلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ گویا مانعین زکوٰۃ سے ایک اس حدیث کے حوالے سے اور سنت کے واقعات کے حوالے سے بھی مانعین زکوٰۃ جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ان کے خلاف حرب من اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے۔ تو لہٰذا یہ دو عمل جو ہیں تصدیق اسلام اور تصدیق ایمان کے لیے اسلامی ریاست میں ضروری ہیں، اور ایک اسلامی ریاست میں اگر کلمہ گو لوگ یہ دو عمل نہیں کر رہے تو ان کو اس معاشرے کی، کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی بھی پورے کے پورے تالاب کو بگاڑ دیتی ہے، تو ایسی گندی مچھلیوں کو اسلامی معاشرے کے تالاب کو بگاڑنے اور گند اور فساد ڈالنے سے روکنے کے لیے ان کے خلاف اعلان جنگ کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ بہت کلیئر اور بہت واضح حدیث ہے جو یہ حقیقت بڑی اچھی طرح سے بیان کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ ان کے ساتھ قتال کب تک ہوگا؟ جب تک دین میں فتنہ نہیں ہوگا، جب اللہ کا نظام اللہ کی سرزمین پر نافذ ہو جائے گا تب قتال کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فَإِنْ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر ان کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو اسلامی ریاست میں قتال صرف تب تک ہے، جنگ صرف ان سے ہے جو نظام اسلام کا قلادہ نماز کی رکاوٹ اور عدم ادائیگی زکوٰۃ کی سے ثابت کرتے ہیں، ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسلامی ریاست میں اعلان جنگ کے پیمانے قرآن میں بھی بتائے گئے ہیں اور حدیث میں بھی بتائے گئے ہیں۔ قرآن میں اسلامی ریاست میں اعلان جنگ کس کے ساتھ ہے؟ سود خوروں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں سود کے حتمی احکامات آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لاتے ہو اب اللہ کا تقوی کرو، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو باقی بچا ہے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو جو باقی تمہاری سودی کاروبار اور ڈیلنگز ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارن فرما دیا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر اس کو چھوڑو گے نہیں، تقویٰ کر کے سودی معاملات اور سودی کاروبار کو چھوڑو گے نہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ تیار ہو جاؤ۔ قرآن میں سود لینا، سود دینا اور سود خوری سے رک جانا، جو شخص یہ ذریعہ اور یہ عمل نہیں اپناتا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایسے ایریڈیکیٹ ہوگا، ایسے abolish ہوگا یہ سسٹم اسلامی نظام میں سے، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک اسلامی نظام حکومت کی۔ حدیث میں اعلان جنگ ایک اسلامی ریاست میں شراب کے عادی لوگوں سے، شراب کی حرمت کو نہ تسلیم کرنے والوں کے، سورہ مائدہ میں وَاجْتَنِبُوا کے حکم جب شراب کے لیے آئے تھے تو مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کیے۔ ایک سرد اور ایک پہاڑی علاقے سے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے حالات کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ محنتی اور جفاکش لوگ ہیں، ہم سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم محنتی اور جفاکش لوگ ہیں، ہم سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم رات کو تھکے ہارے اپنے گھروں میں واپس آتے، آپ دیکھیں کہ پہاڑی علاقہ ذرا ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ محنت مشقت جو ہے وہ مشکل بھی ہوتی ہے، اور یہ تھے بھی مزدوری کرنے والے لوگ۔ کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو تھکے ہارے اپنے گھر واپس آتے ہیں تو ہم ایک مشروب پیتے ہیں، ہم کو ایک پینے کی چیز جو ہے وہ ہم پیتے ہیں، اس سے ہمارے جسم میں حرارت بھی آتی ہے، یعنی سرد علاقہ ہے، ٹھنڈک بھی جاتی رہتی ہے، رات کو ویسے بھی ٹھنڈ ہوتی ہے، اس سے ہمارے جسم کو حرارت بھی ملتی ہے، توانائی بھی ملتی ہے، طاقت بھی ملتی ہے، اور تھکاوٹ بھی قدرے دور ہو جاتی ہے۔ کیا ہم اس کو پیتے رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایک ظاہری بات پر جواب نہیں دیتے تھے، آپ معاملے کی ٹو تک جاتے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ سوال ہے، آپ سے کوئی سوال پوچھے تو ہمیشہ معاملے کی تہ تک جائیں، اس سوال کی پوری ٹو لیں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس مشروب سے تمہاری عقل میں بھی کوئی فطور آتا ہے، تمہارے ہوش میں بھی خرابی آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، آپ نے کہا کہ وہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ سے آپ کی زبانیں یہ بات سنی، ہم تو اس سے باز آ جائیں گے، لیکن جب ہم اپنی بستی والوں کو جا کے یہ بات بتائیں گے وہ اس سے نہیں رکیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم تو 1 to 1 ڈائریکٹلی آپ سے یہ بات سن رہے ہیں اور ہم تو باز آ جائیں گے، اب اس کے بعد چھوڑ دیں گے اس مشروب کو، چاہے وہ ہمیں کتنا سکون اور کتنی راحت دیتا ہے اور حرارت دیتا ہے، طاقت توانائی دیتا ہے، تھکاوٹ دور کرتا ہے، لیکن ہم تو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ بات جا کے اپنی بستی والوں کو بتائی اور اپنے قوم کے لوگوں کو بتائی تو وہ باز نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کے ساتھ جنگ کرو، تو ان کے ساتھ جنگ کرو۔ تو گویا اسلامی معاشرے میں سود کی حرمت یا شراب کی حرمت نہ تسلیم کرنے والوں سے بھی کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ قرآن میں سود اور حدیث میں شراب، سنت میں 3 عمل کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کا نمونہ ملتا ہے ہمیں سنت۔ ایک وہ لوگ جو مانعین زکوٰۃ ہیں، اس حدیث سے بھی اور ویسے بھی حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح عمری میں بالکل آخری سال مانعین زکوٰۃ ایک بستی کے حوالے سے پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا۔ آپ اس کو اپنی زندگی میں روانہ نہیں کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ کیا۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جنگ ہے، لشکر آپ نے تیار کیا، اور حدیث آج کی بھی اس بات کی تصدیق کرتی۔ مرتدین، دین سے پھر جانے والے، دائرہ اسلام میں داخل ہو کر دین سے پھر جانے والے، ان کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے۔ اور اسی طرح جھوٹے دایان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث میں یہ معاملہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے عمل سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تو گویا یہ 5 عمل ہیں، ایک قرآن میں، ایک حدیث میں، اور 3 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن میں اعلان جنگ کچھ اعمال کے حوالے سے ایک اسلامی ریاست میں اس کا نمونہ اور پریسیڈنس ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستے میں بھی نظام اسلام کو رائج فرما دے. اللہ ہمیں اسلامی حکومت اور اسلامی سوچ اور نظریے کے مطابق نظام حکومت چلانے والے حکمران عطا فرما دے. باب 15 باب اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے. یہ چیز بار بار دہرائی اور ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ ایمان کا مطلب تو مان لینا ہے، لیکن صرف دل اور زبان، دل مان لے اور زبان اقرار کرے یا اعلان کرے یا دعویٰ کرے، یہ ایمان کی تکمیل نہیں ہے. ایمان کی تکمیل عمل سے ہی ہے. حدیث نمبر 25 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا. ایک بات رک کے دیکھیے، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر کثرت سے سوال کیے. صحابہ اکرام کا ایک رویہ سوال کرنا، اور یہ صحابہ اکرام کا سوال کرنا امت کے لیے کتنا باعث برکت ہوا. انہوں نے بہت سی چیزیں پوچھی اور ان پوچھنے کے بدلے میں جو جواب دیے گئے وہ امت کی تعلیم اور امت کی اصلاح اور اویئرنیس کا ذریعہ بنے. تو گویا صحابہ اکرام کا رویہ ہے سوال کرنا، اور آپ نے سوال سے منع نہیں کیا. گویا سوال کرنا ایک عمدہ، ایک اچھا، ایک پسندیدہ، ایک جائز عمل ہے اور تعلیم اور تدریس کا ایک اسینشل ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بہتر اور کوئی تعلیم ہو نہیں سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اگر سوال کیے جاتے ہیں اور ان کا جواب دیا جاتا ہے تو سوال تعلیمی نشستوں کا ایک لازمی جز ہونا چاہیے، پسندیدہ بھی ہے، جائز بھی ہے، اور یہ اپنایا بھی گیا. لیکن یاد رکھیے گا، سوال علم کے اضافے کا ذریعہ تو بنتا ہے، تعلیم اور تدریس کا ایفیکٹو ٹول اور آلہ تو بنتا ہے، لیکن وہی جو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سوال وہ کرنا ہے اور وہ پسندیدہ ہے جس کے پیچھے غرض، نیت، غایت اور مقصد صحیح اور درست ہو. کرنے کی خواہش یہ ہو کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، میری جہالت دور ہو جائے، میری علمی کمی دور ہو جائے، اور یا میرے عمل میں اضافہ ہو جائے. اپنی تربیت، اپنی تعلیم، اپنے تزکیہ اور اپنے اصلاح کی غرض سے کیا جانے والا سوال، یا کچھ بدگمانیاں دور کی جانے کی نیت سے کیا جانے والا سوال جو مثبت مقصد، پازیٹیو مقصد کے لیے کیا جائے، وہ انتہائی پسندیدہ بھی ہے اور بہت فعال بھی ہے. سوال کیجئے، لیکن سوال کرنے کا ایک ادب، ایک سلیقہ، ایک نظم و ضبط، ایک ڈسپلن، ایک قاعدہ بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ سوال کرنے سے پہلے یہ سوچنا بھی لازم ہے کہ اس سوال کے پیچھے میرا غرض، میرا مقصد، میری نیت اور میری خواہش اور ارادہ کیا ہے. بہرحال صحابہ اکرام نے سوال کیا. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے نا تو وہ سوال اس کے ذہنی حالت کی بھی عکاسی کرتا ہے. کیا خیال ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سوال کرنے والا جب ایک چیز پوچھتا ہے تو اس پوچھنے والے کے ذہن کی ایک ٹوٹل تصویر اور عکاسی اس کی سائیکی کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. سوال کے پیچھے اور سوال پوچھنے والے کے حوالے سے سوال کیے جانے والے کو یہ سمجھ میں آتا ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں، اس کی خواہشات اور آرزوئیں کیا ہیں، یہ کیا سیکھنا چاہتا ہے، یہ کیا جاننا چاہتا ہے. کیا خیال ہے ٹوٹلی اس کا فریم آف مائنڈ سمجھ میں نہیں آ جاتا؟ تو دیکھیں صحابہ اکرام کے جو سوال ہیں ان کا کیا فریم آف مائنڈ نظر آ رہا ہے، کیا سوال پوچھ رہے ہیں، کیا خواہشات ہیں، کیا آرزوئیں ہیں، کیا تمنائیں ہیں، کیا طلب اور تڑپ ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سیکھنا چاہتے ہیں، کیا اپنانا چاہتے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں. جنت میں جانے کے راستے سیکھنا ان کی خواہش ہے، جنت کو حاصل کرنا ان کی طلب اور تڑپ ہے. ان کی امیدیں اور آرزوئیں کیا ہیں؟ عمل کے طریقے آ جائیں. وہی جو دعا تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیا کر اللہ ارنا مناسکنا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے. یہ صحابہ اکرام کا رویہ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام صرف عمل کے حوالے سے نہیں پوچھ رہے. کون سا عمل پوچھ رہے ہیں؟ پڑھیں، کون سا عمل افضل ہے. صرف صحابہ اکرام عمل نہیں سیکھنا چاہ رہے، عمل میں سے افضل عمل سیکھنا چاہ رہے ہیں. میرے اور آپ کے لیے صحابہ اکرام کے رویے، ان کے طریقے مشعل راہ ہیں.
تو صرف عمل ہی سیکھنے کی کوشش نہیں کرنی، ہم دین کے، قرآن کے، حدیث کے طالب علموں کو صرف عمل نہیں، افضل عمل سیکھنے اور جاننے کی کوشش کرنی، اور صرف سیکھنے ہی نہیں، عمل کرنے ہی نہیں، افضل عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نماز پڑھنی ہی نہیں، نماز کو افضل وقت پر پڑھنا ہے، روزہ کھولنا ہی نہیں، اس کو افضل طریقے سے کھولنا ہے، حج ادا کرنا ہی نہیں، اس کو افضل طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یہ ہے رویہ صحابہ اکرام کا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس رویے کو سیکھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوشش کیا کرنی ہے ہم دین کے طالبات نے؟ عمل بھی سیکھیں، اور عمل کون سا سیکھیں؟ جو افضل ہے۔ صحابہ اکرام اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا قرآن کی اس آیت کی جو اللہ نے فرمایا کیا کرو؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائیوں میں دوڑ لگا دو۔ صرف خیر نہیں سیکھ رہے، الخیرات سیکھ رہے ہیں، ساری نیکیاں اور بھلائیاں سیکھ رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں۔ سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ افضل کا مطلب کہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور اس کا اجر سب سے زیادہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ گویا اعمال میں سے افضل عمل پھر کیا ہے؟ ایمان۔ گویا ایمان صرف دل کی حالت نہیں، ایک عمل بھی ہے، اور اعمال کی فہرست میں سے بھی اول اور افضل عمل ایمان ہے۔ ایمان افضل اور اول عمل کیوں ہے؟ آپ دیکھیں، اگر ہم اللہ ہی کو نہیں مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں مانیں گے، ایمان ہی نہیں ہوگا تو آگے عمل کیسے آئے گا؟ ایمان ہوگا، اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو حدیث اور سنت کا اتباع آئے گا۔ تو گویا سب سے افضل عمل اور سب سے بہترین عمل اور سب سے محترم عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ کیونکہ ایمان ہوگا تو کہانی آگے چلے گی، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو ماننا کس کا ہے؟ اگر مان ہی برادری کو رہے ہیں، مان ہی آباء و اجداد کو رہے ہیں، ان کی سپریمیسی اور ان کے سسٹم کو مان رہے ہیں، تو اطاعت کس کی ہوگی؟ جس کو مانیں گے اس کی اطاعت ہوگی، اگر نفس کو مانیں گے تو نفس کی اطاعت ہوگی۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہوگا تبھی آگے اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر صحابہ اکرام نے ایسے سوال پوچھے، کسی نے جنت میں جانے والے سوال، کسی نے حرام، کسی نے اللہ کے پسندیدہ، کسی نے افضل، کسی نے محبوب ترین، کسی نے بہترین عمل۔ آپ نے ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب نہیں دیا، کسی موقع پہ کچھ، کسی موقع پر کچھ۔ کیوں؟ ایک تو ایک وائڈ سپریڈ ایجوکیشن دینے کے لیے، کسی موقع پر کچھ بتا دیا، کسی پر کچھ بتا دیا، کسی پر کچھ بتا دیا، تاکہ سارے مل جائیں اور ایک مکمل روداد بن جائے، ایک مکمل فہرست بن جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کچھ فرائض کہیں ہیں، کچھ فرائض کہیں ہیں، کچھ فرائض کہیں ہیں، اور پورے قرآن کے احکامات کو مل کر پورا ضابطہ حیات دین کا تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آپ نے کہیں کچھ پسندیدہ، کچھ کہیں جنت والے، کچھ کہیں افضل، کچھ کہیں بہترین، کچھ کہیں محبوب، کچھ کہیں ناپسندیدہ، کچھ کہیں حلال اور حرام، یہ مختلف زاویے مختلف موقعوں پہ بتائے تاکہ پورے کا پورا لب لباب دین کا ہمارے تک پہنچ جائے مکمل حدیث کے مطالعے سے۔ مور اوور آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف بات بتائی، کسی کے لیے کچھ بات زیادہ ضروری تھی، کسی کے لیے کچھ زیادہ ضروری تھی، کیونکہ آپ سب کے مزاج کو جانتے تھے، سب کے ماحول کو جانتے تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے؟ آپ نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوسرا آیا، اس نے اپنے 4 عمل بتائے، کہا میں ان میں سے ایک سے بچنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا جھوٹ سے بچ جاؤ۔ تو کسی کو آپ نے کچھ بتایا، کسی کو آپ نے کچھ بتایا۔ کیا خیال ایسے ہی نہیں ہوتا؟ ماں کے 4 بچے ہیں، کسی کو وہ کسی بات کی تاکید کر رہی ہوتی، کسی کو وہ کسی بات کی، کیونکہ جس کے اندر جو خامی، جو عیب، جو ٹرینڈ، جو رجحان زیادہ نظر آتا ہے، ماں اس کے حساب اس کو تاکید کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو متفرق احادیث میں بیان ایک ہی سوال یا ملتے جلتے سوالوں کے جواب میں ہی آپ کو پریشان نہ کریں۔ متفرق دوسری وجہ اس لیے ہے کہ آپ سے جس نے سوال کیا اس کے نزدیک آپ کو وہ چیز یا وہ عمل زیادہ قرینے اس کے عمل کے نزدیک اس کے لیے پاسبل، اس کے ایپٹیچیوڈ کے لیے پاسبل، اس کی استطاعت کے لیے پاسبل یا اس کے لیے زیادہ ضروری نظر آتی تھی۔ اور پھر تیسری وجہ، آپ نے بسا اوقات کچھ حالات میں کچھ خاص چیزوں کی بات بتا دی۔ مثلا دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں
آج کے دنوں میں اگر کوئی بات کرے گا یا کچھ پوچھے گا کہ آج ہماری ریاست میں مسلمانوں کو رک جانے کی ضرورت سب سے زیادہ کس پہ ہے، تو ان دنوں میں اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے گا تو آپ کیا جواب دیں گی؟ فرقہ واریت سے، مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے سے۔ آج یہ سب سے اہم کیوں ہے؟ کیونکہ آج انہی دنوں میں ہم ان کے اثرات کو بھگت رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں ایک اسپیسیفک عمل اور ایک خاص کیٹیگری کا ذکر ہی اس لیے کیا کہ ان دنوں میں وہ چیز ٹاپ آف دا لائن تھی، اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، تو آپ نے ان دنوں میں ان چیزوں کو بتا دیا۔ ہو سکتا ہے ویسے تو اللہ کے پسندیدہ عمل اور جنت میں جانے والے عمل کی فہرست اکثر نماز اور روزہ اور والدین کی اطاعت کے حوالے سے بتائی جاتی، ان دنوں میں جہاد بتائی جا رہی ہے، حالانکہ جہاد فریضہ عین تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث، کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ حدیث، یہ سوال جواب اس دور میں ہوا ہو جس دور میں حج فریضہ عین تھی، عین ممکن ہے۔ تو لہٰذا آپ نے یہاں پہ حج کا، جہاد کا تذکرہ فرما دیا۔ اب تصور سمجھ آیا کہ ایک یا ملتے جلتے سوالوں کے جواب متفرق اور ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ پھر دہرا لیجئے، ایک اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ آپ سے سوال پڑھیں گے نا، آپ حدیث پڑھتے ہیں، آپ سے لوگ پوچھیں گے، آپ نے کسی حدیث میں جنت میں جانے والے عمل ایک بتا دیے، دوسری میں دوسرے بتا دیے، تیسرے میں تیسرے بتا دیے، تو کیا؟ اور جب ایک میں ایک بتا دیے تو کیا ہم سمجھے صرف یہی ہے جنت میں جانے والے؟ نہیں، صرف یہ نہیں ہے۔ اس موقع کے لیے، اس شخص کے لیے، ان حالات کے لیے آپ نے یہ بتائے تھے، کسی اور موقع پر کسی اور شخص کو کسی اور حالات میں آپ نے کچھ اور بتا دیا، تاکہ یہ سب مل کے ایک کمپلیٹ تعلیم دین کا ذریعہ بن جائے۔ سمجھ آگئی بچہ؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان میں پہلی چیز کیا بتائی؟ ایمان۔ اور دوسری چیز کیا بتائی؟ اللہ کی راہ میں جہاد۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد جہاد لازم بھی تو ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جیم ہا دال، کوشش کرنا، صحیح کرنا، ایفرٹ کرنا، محنت مشقت کرنا۔ ایمان لانے کے بعد اگر ایفرٹ، کوشش، محنت اور صحیح نہیں ہوگی تو کیا عمل ممکن ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاد کے مختلف سطح ہیں۔ اپنے نفس سے جہاد ہوتا ہے، اپنے گھرانے سے جہاد ہے، اپنی برادری کے ساتھ جہاد ہے، معاشرے اور قومی سطح پر جہاد ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد جب اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی ماننے کے لیے اپنی نفس کشی، اپنی نفس کے ساتھ کوشش کرنی ہوگی، اپنے گھرانے، برادری، اپنے معاشرے، اپنی پوری قومی سطح پر کوشش اور محنت اور مشقت کرنی ہوگی۔ تو گویا ایمان کے بعد پھر اگلی کڑی، ایمان کے بعد اگلی کڑی گویا جہاد ہونی لازم ہے۔ تو آپ نے اگلا افضل عمل بتایا، الجہاد فی سبیل اللہ۔ پھر کہا گیا ثم ماذا؟ فرمایا حج مبرور، حج مبرور۔ حج مبرور کا مطلب کیا ہے؟ مبرور بر سے ہے، با را بر کہتے ہیں۔ قرآن میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، آیت البر بھی آئے گی سورہ بقرہ میں، جس میں نیکی کا تصور سمجھایا جائے گا۔ بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی کو، ایکسٹینسو لیول، وائڈ سپریڈ لیول، چھوٹی چھوٹی لوکلائز سی نیکیاں نہیں، وسیع پیمانے پر، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، دن کو رات کو، مشکل آسان، ہر قسم کی جو وائڈ سپریڈ نیکیاں، ہر سفیر آف لائف، ہر زندگی کے شعبے میں جو نیکی کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بر۔ حج مبرور وہ ہے جو ہر قسم کی نیکیاں، اس میں عبادات بھی تھے، اس میں ذکر بھی تھے، اس میں حقوق اللہ بھی تھے، اس میں حرام کی حرمتیں بھی تھیں، اس میں ہر قسم کا شعبہ حیات جو ہے اس کی بھرپور تکمیل کی گئی تھی۔ تو لہٰذا یہ حج مبرور ہے۔ یہ وہی حج ہے جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہے اور مقبول بھی ہے، اور یہ وہی حج ہے جس کے لیے حدیث کے وعدے ہیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور صحیح طریقے سے کیا وہ حج مبرور ہی ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو تو نے اپنے گھر آنے کے لیے یہ مہمان نوازی کا پروانہ عطا فرمایا، اللہ ان کے حج قبول فرما لینا، اللہ ان کے حج قبول فرما لینا۔ الہی ان کی ساری کوششیں، محنتیں صحیح ہیں، اللہ ساری عبادات، ایک ایک اٹھا ہوا قدم، ایک ایک دی ہوئی قربانی قبول فرما لینا۔
اللہ تمام حجاج کو اور تمام عمرہ کرنے والوں کو اس حج کو قائم رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دینا. اور یا ارحم الراحمین، تیرے وہ بندے، تجھ سے محبت کرنے والے تیرے وہ بندے اللہ جو تیری اس مہمان نوازی کے لیے تڑپ پی رہے ہیں، جو وہاں پہ پہنچے بھی نہیں ہیں اور جو جانے کے خواہش مند بھی ہیں، جن کے دلوں میں اس کی طلب اور تڑپ بھی ہے، اللہ ان کو اپنی مہمان نوازی کا پروانہ بھی عطا فرما دینا. تو جہاں جی فرمایا گیا کہ تیسرا افضل عمل حج مبرور. ویسے بھی یہ دین کا ستون ہے. اب آگے چلنے سے پہلے دہرا لیجئے، کچھ لوگوں کو حج کا موقع ملتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی مہمان نوازی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں اور کچھ محروم رہ جاتے ہیں. لیکن امت میں تو خواص عام سب کے لیے موقع موجود ہے. گھر بیٹھے حج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گھر بیٹھے اپنے جگہ پر اور اپنے ٹھکانے پر بیٹھ کے حج کے اجر سمیٹنے کا طریقہ دہرا لیجئے. پہلا، حدیث دہرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرتا ہے. ایک اللہ کا حق ہے اور پھر اس کے بعد بندوں کا حق آئے گا. ہاں، جو فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرتا ہے اور پھر وہ اپنی جگہ ہی پر ٹھہرا رہتا ہے، یہاں تک کہ وضو کے لیے بھی نہیں اٹھتا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح وغیرہ اور سارا اس قسم کا مطالعہ کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آئے اور وہ اشراق کے ہلکے پھلکے نفل پڑھ کے اٹھے، تو اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے. یہ تو اللہ کا حق. اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا. دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ سہل، اس سے بھی زیادہ آسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالتا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو ایک حج مبرور کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. صحابہ کرام جو حج کے اور جو اجروں کے حریص تھے، انہوں نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بار بار ڈالے تو؟ آپ نے کہا اگر کوئی بار بار ڈالے تو؟ آپ نے فرمایا پھر اجر بھی بار بار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ اپنی بھی محبت دے، اللہ اپنے حق ادا کرنے کا اور اپنی عبادات کا طریقہ. اللہم ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ یہ عبادات کا طریقہ بھی سکھا دے. اور یا ارحم الراحمین، تو نے ہمارے ارد گرد اپنے بندوں میں سے جتنے رشتے، جتنے ناطے، جتنے اقارب، جتنے رحم کے معاملات ہمارے ارد گرد پھیلا رکھے ہیں، اللہ ہم اس چیز کا احساس عطا فرماتے کہ وہ ہماری آزمائش ہے. اللہ اس آزمائش پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ بھائی بند جو ہمارے رشتے، تیرے بندے ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ ہر وقت صبح و شام ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ ان کے ساتھ احسان کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں محسن بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ عبادات میں حسن عطا فرما، اللہ اخلاق میں حسن عطا فرما، اور اللہ معاملات کو بھی حسن سلوک سے اپنانے والا خوش نصیب بنا دے. یا ارحم الراحمین، اللہ احسان کرنے والا بنانا، احسان جتا کر اس کو ضائع کرنے والا نہ بنا دینا. یا ارحم الراحمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو کشادگیاں عطا فرما، اللہ نگاہوں کو وسعتیں عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرض سے بڑھ کے کرنے والا بنا دے. اللہ ارد گرد لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دینے والا بنا دے. اللہ عمل میں اخلاص اور خلوص عطا فرما. اللہ محض اپنی رضا کے لیے کرنے والا محسن بنا دے. باب نمبر 16. کبھی اسلام سے اس کے حقیقی شرعی معنی مراد نہیں ہوتے. یعنی جب اسلام کا لفظ آئے گا تو اس کا کئی دفعہ اس کے لٹرل یا لغوی مطلب جو ہیں وہ مراد نہیں ہوں گے، وہ شرعی اصطلاح کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 26. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیٹھے ہوئے تھے. گویا مدنی دور ہی کا واقعہ ہے جو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے، اور میں ابھی بھی بتا رہی ہوں، میں پھر بھی بتاؤں گی کہ قرآن کی آیات کے حوالے سے اور صورتوں کے حوالے سے بھی اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی ہمیں اس چیز کا علم ہونا کہ یہ واقعہ یا یہ حکم یا یہ بات کس دور میں دی جا رہی ہے،
کون سے پیریڈ ہے، یہ جاننا بھی اس کے حکم کو زیادہ سمجھنے کے لیے زیادہ موسوم اور زیادہ قریب ہے کہ ہمیں اس کا مطلب اور پیغام زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے۔ بہرحال مدینہ کا دور ہے، ایک محفل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، محفل میں آپ بھی تشریف فرمائیں، میں بھی تشریف فرماؤں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس اور ایک محفل ہے۔ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کچھ مال دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں پتہ ہے کہ حیات طیبہ میں مختلف لوگوں کی طرف سے آپ کے پاس تحفے، ہدیے، یہ چیزیں آتی تھی نا۔ مثلا وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں ڈھیر سا مال بھی دیا جاؤں، اگر میں ڈھیر سا مال بھی دیا جاؤں تو میں نہیں چاہوں گا کہ 3 دن اور 3 رات اس حال میں گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو۔ تو قول اور فعل میں کہیں تضاد بھی نہیں ہے۔ وہ واقعہ آتا ہے، میں نے اس دن بھی آپ کو سنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض ہے اور وہ قرض دینے والا جو ہے وہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، تو آپ کے پاس صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ قرض دینے والا مطالبہ کر رہے ہیں اور گھر میں ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر صبح جانا اور قرض کے معاملات، اس کی ادائیگی کا کوئی بندوبست کرنا، اور اتنی دیر میں رئیس فدق کی طرف سے وہ بہت سے تحفوں اور ہدیوں سے لدے ہوئے اونٹوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ مدینہ پہنچتا ہے۔ تو ایسے موقع ایک موقع پر نہیں، بہت سے موقعوں پر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے جو ہیں مختلف ریاستوں کے حکمرانوں کی طرف سے بھی آتے تھے، یہاں رئیس فدق کی طرف سے آیا۔ پھر ایک اور موقع آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرمائے، حضرت علی کی طرف سے وہ را گولڈ، انشاءاللہ یہ واقعہ آئے گا، وہ خام سونا جو ہے وہ چمڑے کی تھیلی میں وہ آپ کی طرف بھیجا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں موجود ہوتے تھے تو بسا اوقات آپ کو تحفے ہدیے آتے تھے اور پہنچتے تھے، اور آپ اپنی حدیث کے اس مصداق کے مطابق آپ کیا فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث کے مطابق اس تحفے کو وہیں تقسیم کر دیتے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس ڈھیر سا مال بھی آئے تو میں نہیں چاہوں گا کہ 3 دن 3 رات سے زیادہ میرے پاس ہو اور میں اس میں سے کچھ بھی رکھوں۔ وہ رئیس فدق کا جب وہ غلے، وہ اونٹ آئے تھے تحفوں سے لدے ہوئے، تو آپ نے کیا حکم دیا تھا؟ قرض کا مال رکھ لو اور باقی سب کیا کرو، باقی سب تقسیم کر دو۔ تو لہٰذا ایسے موقع آپ کی محفلوں میں، آپ کی مجلسوں میں یہ معاملہ ہوتا تو تحفے آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا سب جو ہے وہ فوری طور پر اس کو بانٹ دیتے تھے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو انہی میں سے کوئی ایک موقع ہے، آپ نے وہ سامان آیا، کچھ رسد کا سامان تھا، بہر کیف جو بھی تھا آپ نے اس کو تقسیم کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص یہ نہیں بتاتے کہ وہ چیز کیا تھی، بہرحال وہ چیز تقسیم کر دی گئی۔ آپ کا طریقہ کار، آپ جب چیز دیتے تھے، آپ کے دینے کے بنیادی اغراض و مقاصد ہمیشہ 2 ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی کی کفالت کرنے کے لیے، کوئی محتاج ہے، کوئی مسکین ہے، کسی کی مالی ضرورت نظر آ رہی ہے تو اس کی مالی تنگی کو دور کرنے کے لیے اس کو مال دیتے تھے۔ یعنی کوئی کرامے کے لیے بہت ہی ٹائٹ نظر آتا تھا تو مفلسوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں کو نواز دیتے تھے اور ان کو دے دیتے تھے۔ اور یہاں پھر کیا کرتے تھے؟ معلفۃ قلوب، دلوں میں الفت ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ جو ابھی اسلام کی طرف اتنے مائل نہیں تھے، ان کو تو فتن یہ مال دے دیا جاتا تھا تاکہ مسلمانوں کے حسن سلوک اور مسلمانوں کے احسن رویوں سے مرغوب ہو کے وہ اسلام کی طرف مائل، قائل اور کھنچتے چلے آئے۔ تو یہ معلفۃ قلوب، اور یاد رکھیے گا کہ معلفۃ قلوب کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ فرداً ایک فرد تو نہیں دے گا، لیکن حکومتی سطح پر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 معاملات کے لیے یہ مال اپنی محفل میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت سعد فرما رہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ چیزیں آئیں، رسد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد آگے قصہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا۔ صحابہ اکرام نا ایک دوسرے سے بہت شدید محبت رکھتے تھے۔ ویسے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ انصار سے محبت ایمان کا پیمانہ ہے۔ اور مدینہ کے معاشرے میں نا آپس میں بغض، آپس کا کینہ، آپس کے حسد اور قدورتوں کا رویہ نہیں، بہت زیادہ آپس میں محبت اور اخلاص اور ایثار اور بھائی چارہ اور اخوت کا معاملہ نظر آتا ہے، اور اپنی ذات پر دوسرے کو مقدم کرنے کا اور ایثار کا رویہ نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو خود بھی مال نہیں ملا، خود بھی نہیں ملا، لیکن نظر کون آ رہا ہے؟ یہ معاملہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا، یہ فکر کیا ہے؟ وہ ایک اور شخص ہے جو محفل میں موجود ہے، وہ مجھے بہت پسند تھا اور اس کو کیوں نہیں ملا، ایثار نظر آ رہا ہے۔
اور یہ چیز نظر آ رہی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی کہ مال کی ہرس نہیں ہے، حوث نہیں ہے، طمع نہیں ہے کہ عام ڈسٹریبیوٹ ہوئے مجھے کیوں نہیں ملا. اپنی ذات پر مقدم کر دیا دوسرے مومنوں کو. وہ حدیث ہے نا، ایمان کی تکمیل کے سارے پیمانے ان پر نظر آ رہے ہیں. ایک حدیث ہم نے پڑھی کہ ایمان کس سے ہے؟ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے. یہ علامت بھی نظر آ رہی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے اندر. اور دوسری علامت کیا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب وہ دوسرے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہاں پر اپنے سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. یہ افضل عمل کا رویہ صحابہ اکرام کے، افضل ایمان کی کیفیت نظر آ رہی. اللہ ہمیں ڈوب کر گہرائی سے ان واقعات سے اپنے لیے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ کیفیت ہے، دل میں مال کی محبت ہے ہی نہیں، دل میں مال کی ہرس حوث طمع ہے ہی نہیں کہ مجھے دیا جاتا، مجھے کیوں نہیں دیا گیا، میں اور سمیٹ لیتا، میں اتنا قریب تھا، میں اتنا ایمان. نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں. میرے بجائے وہ فلاں کو نظر کیوں نہیں آیا. یہ وہ ایک ایثار کا معاملہ ہے. اپنی بجائے دوسروں کی ضرورتیں، دوسروں کی حاجتیں نظر بھی آ رہی ہیں اور ان کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے. اور دوسروں سے کینہ بغض نہیں ہے. اسے صحابی کے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے. مدینہ کے اس معاشرے میں محبتیں عام ہیں، نفرتیں، بغض اور کینے نظر نہیں آتے. بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، اسے کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ تو مجھے تمام لوگوں میں سے زیادہ پسند تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، یعنی جس کو چھوڑا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اللہ کی قسم. قسم کس کی کھاتے ہیں؟ اللہ ہی کی کھاتے ہیں. فرمایا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں. پھر فرمایا یا مسلمان. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کے مومن ہونے کے بارے میں تو تصدیق سے نہیں کہا جا سکتا، کسی کے مسلم یا مسلمان ہونے کے بارے میں البتہ ذکر کیا جا سکتا ہے. اسلام کا ذکر ہو سکتا ہے، ایمان کی کیفیت انسان کے دل کی حالت ہے. نہ ہمیں اس پر وہ سٹیمپ لگانا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی کرید اور ٹو کرنی. کسی کلمہ گو کو مسلم تو کہا جا سکتا ہے، مومن کہنا وہ انسان کا اور اس کے رب کا معاملہ. پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا مسلم. پھر کہتے ہیں یہ سارا کچھ کہنے کے بعد میں تھوڑی دیر خاموش رہا. خاموش کیوں رہے؟ کیونکہ ظاہر دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانس کیا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک شخص جس کو مال نہیں ملا تھا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بہت محبوب بھی ہیں، اور صرف محبوب ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ صاحب ایمان بھی ہیں. محبت کس سے کر رہے تھے؟ من آتا للہ ومنع للہ وابغض للہ واحب للہ. یہ پیمانہ نظر آ رہا ہے. محبت کس سے کر رہے ہیں؟ ایک مسلم سے، ایک مومن سے. اس کو دینا بھی کیوں چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مومن ہے. سارے کے سارے پیمانے حضرت سعد بن ابی وقاص کے اندر ایمان کے نظر آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی دے دیا جائے. سفارش کے معاملے میں قرآن اور حدیث کی رہنمائی کیا ہے؟ سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کی حاجت، اس کی ضرورت یا اس کے کسی کام کو دوسرے کے سامنے پیش کر کے اس کو کرنے کی التجا یا درخواست کرنا. یہی ہوتی ہے نا سفارش. کیا سفارش ناجائز ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں تو رشوت کی طرح سفارش کو بھی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا بسا اوقات ایک عمل یا ایک چیز خود حرام یا ناجائز نہیں ہوتی، اس کے کرنے کا طریقہ اس کو یا جائز یا ناجائز بنا دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ بسا اوقات کوئی چیز یا کوئی عمل بذات خود حرام یا ناجائز نہیں ہوتی. قرآن نے اس پہ حلال یا حرام کا لیبل نہیں لگایا ہوتا. اس کے کرنے کا طریقہ یا اس کے اپنانے کے پیچھے نیت یا ارادہ اس کو حلال یا حرام یا جائز یا ناجائز بنا دیتا. سفارش کرنا بذات خود منع یا حرام یا ناجائز نہیں ہے، بلکہ الٹا قرآن میں اس کا تذکرہ اور اس کی ترغیب حدیث اور قرآن دونوں میں موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص سفارش کرے گا یا کسی نیکی کے کام کی، بھلائی کے کام کی یا خیر کے کام کی سفارش کرے گا وہ بھلائی جیسا ہی اجر پائے گا، اور جو برائی کے کام کی سفارش یا شفاعت کرے گا وہ برائی کا اجر پائے گا. اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص
کا رابطہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند، کسی مصیبت والے شخص، کسی مظلوم شخص کے ساتھ ہے جس کو اس کا حق نہیں دلوایا جا رہا، لیکن جس کے علم میں ہے وہ اس مظلوم یا اس حاجت مند کی مدد کرنے کی طاقت، قدرت یا استطاعت نہیں رکھتا، وہ خود نہ کر سکنے والا شخص اس کو اپنے کسی اور ایسے رفیق یا اپنے اور کسی ایسے قریبی شخص کے پاس لے جاتا ہے جس کے بارے میں اس کا یہ خیال اور تصور ہوتا ہے کہ یہ اس کی مدد کر پائے گا، اس کے پاس اتنا طاقت، اتنا مال، اتنی استطاعت اور اتنی قدرت ہے کہ یہ اس کا کام کر پائے گا، اور وہ اس مظلوم کی سفارش کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں، ایک شخص ہے الف یا اے، اس کے پاس ایک غریب مسکین عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے میری مالی مدد کرو، مجھے قرض دے دو، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میری ایک امیر سہیلی ہے، یہ اس کو اس کے پاس لے جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو اس کا واقعتاً اس کا چھت گر گیا ہے، یا واقعتاً اس کے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی مدد کر دو۔ اور وہ جو دوسری بی بہن ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اس کو مال دے دیتی ہے۔ قرآن کی اس آیت کے حوالے سے پتہ ہے کیا وعدہ ہے؟ وہ شخص جس نے سفارش کی اس کو بھی اصل کام کرنے والے جتنا ہی اجر ملے گا۔ مال اس دوسری نے دیا تھا، قرض اس دوسری نے دیا تھا، مدد معاونت اس نے کی تھی، سفارش جس نے کی تھی اس سفارش کرنے والے کو بھی اصل نیکی کرنے والے جتنا ہی اجر مل جاتا ہے۔ اور وائس ورس، اگر کوئی گناہ کے کام، کوئی شریر کام، کوئی حدود اللہ سے تجاوز، کوئی ظلم اور زیادتی کے کام کی سفارش کرتا ہے، حق تلفی کی سفارش کرتا ہے، ایک نالائق اور نااہل کو ایک جاب یا داخلہ یا اپوائنٹمنٹ یا ترقی کی سفارش کر کے کسی حقدار کا حق مارتا ہے، تو حق مارنے والے کو بھی گناہ ملے گا اور اس کی سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا ظالم کو ملنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی، کوئی سائل آتا تھا اور مانگتا تھا اور آپ نے اس کو دینا ہی ہوتا تھا، تو صحابہ کرام جو ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے آپ ان سے مخاطب ہوتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ اس کی سفارش کرو اور اجر پاؤ۔ وہ چیز جو آپ نے بہر کیف دینی ہوتی تھی آپ صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ تم اس شخص کی سوالی کی سفارش کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیں، تاکہ جو میں نے دینا ہے اس کا اجر تو ملے گا، لیکن تمہاری سفارش کی بنیاد پر اس کا اجر تمہیں بھی مل جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا نیکی اور بھلائی کے کاموں کی، معاشرے میں کوئی مظلوم ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے اوپر حق تلفی ہو رہی ہے، اور جو بھی مظلوم کٹا ہوا طبقہ ہے اگر اس کی سفارش کی جائے گی تو وہ سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے ذریعے پسندیدہ بھی ہے، جائز بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے اور ایک بہترین عمل بھی ہے۔ لیکن ناجائز حرام کاموں یا ظلم، زیادتی یا حق تلفی کے کاموں کی جو سفارش ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ میں پھر دہرا رہی ہوں، ایک عمل بسا اوقات بذات خود ناجائز اور حرام نہیں ہوتا، اس کے کرنے کا طریقہ اور اس کا دائرہ اس کو حرام یا حلال بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باریک سی پہچان ہمیں عطا بھی فرمائے اور زندگی میں اس کو اپنانا اور یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے لہٰذا سعد بن ابی وقاص نے اس شخص کی سفارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ میں تو اس کو جانتا ہوں، پھر تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے پھر مجھے بولنے پر مجبور کیا، پتہ نہیں ضرورت مند بھی تھا اور ویسے بھی بڑا نیک اور متقین کو لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں اس نے پھر مجھے بولنے پر مجبور کیا، میں نے دوبارہ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو نظر انداز کر دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن یا میں اسے مسلمان خیال کرتا ہوں۔ پھر میں تھوڑی دیر چپ رہا، اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجبور کیا، میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا، بار بار سفارش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مشاورت کا حق دیا جا رہا ہے، سب کو آزادی رائے ہے بات کرنے کی۔ نظر آ رہا ہے آزادی رائے کتنی زیادہ ہے؟ وہ کہتا نا یہاں تو بات کرنے پر یہ دستور زباں بندی ہے، کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں زباں بندی کا کوئی تصور نہیں ہے، سب بول رہے ہیں۔ اظہار رائے کی، لبرٹی آف سپیچ کا کانسیپٹ کتنا ہے، اینی بڈی کین گیٹ اپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا، اس کی مشاورت کی جا رہی ہے، اس کا مشورہ دیا جا رہا ہے، اس کی سفارش کی جا رہی ہے، سب کو بولنے کی اجازت ہے، لیکن بات کرنے والے بھی اس اجازت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ نظم و ضبط سے، ڈسپلن سے، ادب سے، احترام سے بات کی جا رہی ہے اور حق کی بات کی جا رہی ہے، ظلم اور زیادتی کی نہیں۔ مشاورت بھی، آزادی رائے بھی،
یہ بہترین نتائج بھی پیدا ہوتے ہیں اس سے، بشرطے کہ ان کو اچھی طرح استعمال کیا جائے۔ بہرحال، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ بھی دیکھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ بار بار ایک ہی بات دہراتے جا رہے ہیں۔ آپ کا رویہ کیا ہے؟ کتنا صبر ہے، کتنا حلم ہے۔ ان کا ذاتی تحفہ تھا، انہوں نے کسی کو دے دیا، اب ایک تیسرا بندہ اس کے اندر کمنٹ کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ کتنی آزادی رائے، مشاورت کا حق، لبرٹی آف سپیچ کے باوجود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آج ہماری اولادیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے شوہر ہمیں دوسری دفعہ بات کہتے ہیں جھنجھلا اٹھتا ہے، کیا بات ایک ہی دفعہ کہتے چلی جا رہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس مجلس میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر ہے، کتنا تحمل ہے، حلم ہے، بردباری ہے، معاملہ فہمی ہے، کوئی جلد بازی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سارے ہی پہلو سمجھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اتنے صبر سے بار بار دہرائی جانے والی بات کو سنا اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے تیسری دفعہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا، یعنی جو میں نے بات کی تھی آپ نے وہ ریپیٹ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، یعنی آپ نے فرمایا، میری بات کا جواب دیا، اے سعد میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں۔ اب اپنی وجہ بھی بتا رہے ہیں، میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں، گویا سوال کے جواب میں لاجیکلی بات سمجھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ بھی تعلیم اور تدریس میں اپنایا جاتا ہے۔ میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ دوسرے شخص کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں، یہ اس اندیشے کے پیش نظر کہ مبادا اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ تو زخم میں دھکیل دے۔ سمجھ میں آئی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کو دے دیتا ہوں اور حالانکہ دوسرا شخص مجھے اسے زیادہ پسند ہے، ایمان کے لحاظ سے، اخلاق کے حوالے سے، کسی بھی لحاظ سے وہ مجھے دوسرا اس سے زیادہ پسند بھی ہے، محبوب بھی ہے، مجھے وہ بہتر بھی لگتا ہے، لیکن جس کو میں بہتر نہیں سمجھتا اس کو میں دے دیتا ہوں اور دوسرے کو میں نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ مال کیا ہے؟ مال ایک آزمائش ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تو این ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شخص کو جس کو وہ زیادہ مومن سمجھتے ہیں، جس کے ایمان کا درجہ زیادہ افضل سمجھتے ہیں، جس کے عمل کے لحاظ سے اس کو بہتر تصور فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو محض اس لیے نہیں دیتا کہ یہ عمل، یہ مال کی آزمائش میں اس کو میں نہیں ڈالنا چاہتا، کہیں مال کی کثرت اس کی دنیا کو برباد اور اس کی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ آپ کے طریقے میں بھی ایک حکمت ہے، اور مال سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور مومنوں کے لیے مال کو ایک فتنہ اور آزمائش تصور کرتے ہوئے اپنے ایک پسندیدہ شخص کو اس ایکسٹرا مال کے نواز دیے جانے سے آپ نے پرہیز محض اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اس کو مزید آزمائش میں ڈالوں گا اگر میں مال دے دوں گا، اور کہیں اس کی دنیا یا اس کی عاقبت خراب نہ ہو جائے۔ اب ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ہاں بھی مال یا رزق کی کثرت اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کا پیمانہ نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ یہ تصور ہم دیکھتے ہیں، یا آپ نے جملہ شاید سنا ہوگا کہ کسی کے پاس مال بہت کثیر ہوتا ہے، کسی کے گھر رزق کی بڑی فراوانی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا بھی فلاں گھر میں تو بہت اللہ کا فضل ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے فضل، اللہ کی محبت یا اللہ کی رضا کا پیمانہ مال کی کثرت نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں مال زیادہ ہو یا کسی کے گھر میں دولت یا جائیداد بہت لمبی چوڑی ہو یا سونا چاندی بہت زیادہ ہو یا اس کو حکومت عہدہ اقتدار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سونپ دیا ہو، تو یہ لازم ایک علامت نہیں ہے کہ اللہ اسے بہت راضی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ راضی ہوتا ہے، جس کو بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو تو دین میں فہم اور سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو مال کی کثرت اللہ کی رضا کا پیمانہ نہیں ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مال کی کمی، دنیاوی نعمتوں کی کمی یا دنیاوی نعمتوں کا چھن جانا بھی لازماً اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی علامت نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال کم ہے تو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خفا یا اس سے ناراض ہیں، اور کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو یہ پیمانہ سمجھ لیا جانا کہ اللہ اس سے بہت راضی اور اللہ اس سے بہت خوش ہے۔ یہ مال کی کمی یا مال کی کثرت اللہ کی خوشی ناراضگی کا پیمانہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ تو آزمائش کے پیمانے ہیں۔
یہ تو آزمائش کے پیمانے. بس اوقات اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی اللہ نواز دیتے اور بس اوقات اپنے بہت ہی محبوب بندوں کو. حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا سب کچھ چھین نہیں لیا گیا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ اہل مشرق میں کوئی شخص اتنا مالدار نہیں تھا. زراعت بھی تھا، کھیتیاں بھی تھیں، صنعت بھی تھی، تجارت بھی تھی، کاروبار بھی تھا، مویشی بھی تھے، اہل خانہ بھی تھے، سونے چاندی بھی تھے، سب کچھ تھا. اللہ نے سب کچھ لے لیا تھا. تجارت جو ہے وہ بالکل ماند پڑ گیا تھا، کھیتیاں جو ہیں وہ بالکل تباہ برباد ہو گئی تھی، مویشی سارے کے سارے مر گئے تھے، مال سارے کا سارا لٹ گیا تھا، کچھ بھی نہیں رہا تھا، خالی ہاتھ رہ گئے تھے، اہل خانہ سب فوت ہو گئے تھے. نہ مال کی کثرت اللہ کی رضا کا پیمانہ ہے، نہ مال کی کمی اللہ کی ناراضگی کا نشان. یہ بالکل پرچہ امتحان ہے. تو کبھی مال کی کمی میں پریشان نہیں ہونا اور کبھی مال کی کثرت میں اترانا اور فخر نہیں کرنا. اللہ ہمیں اپنے پیمانے بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشی اور محبت کا معاملہ وہ نہیں تھا. وہی حدیث دہرا لیجئے، من احب للہ وابغض للہ وعاط للہ ومنع للہ. وہ دیتا بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ روکتا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے. یہی شخص اپنا ایمان مکمل کرتا ہے. باب نمبر 17، خاوند کی ناشکری بھی کفر ہے، لیکن کفر میں فرق ہوتا ہے. حدیث نمبر 27، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ میں اکثر عورتوں کو دیکھا. یہ بات ایک نہیں بہت سی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اللہ کے پیش رو انبیاء اور رسولوں کو بھی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر بھی ان کی آنکھوں سے مشاہدہ کروایا گیا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا. یہ ایک حقیقت ہے، اور آپ کو نہیں، پچھلے انبیاء کو بھی کروایا گیا. اس کی وجہ کیا؟ عام انسانوں کو یہ مشاہدہ نہیں کروایا جاتا، خاص انبیاء کو کیوں کروایا جاتا ہے؟ اور یاد رکھیے گا، نبی اور عام انسان کا فرق ایسے معاملات میں ہمیشہ رہا ہے. یہی ایک نبی کو عام انسانوں سے ممتاز کرنے والے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے. شب معراج پر بھی اور خوابوں میں بھی اور پچھلے انبیاء کو بھی مختلف طریقوں سے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا. یہ کیوں؟ اصل بات کچھ ایسی ہے کہ انبیاء علیہم السلام ایمان بالغیب کی منزلیں تو طے کر چکے ہوتے ہیں. ہمارا ایمان بالغیب ہے نا. انبیاء علیہم السلام بنیادی طور پر سلیم فطرت، اور وہ ایمان بالغیب کی منزلیں تو مکمل طور پر طے کر چکے ہوتے ہیں. ان کی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ محض اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ ایمان میں مزید پختگی اور اضافہ اور استقامت ہو. کیونکہ جو مرحلہ اور جو مشن انبیاء کو درپیش تھا وہ عام انسان کو درپیش نہیں تھا. ان کی زندگی کا وہ مشن عام انسان سے بہت زیادہ پختہ ایمان اور بہت زیادہ پختہ اور فضیلت والے ایمان کا درکار تھا. اس لیے ایمان بالغیب سے بلند ہو کر ان کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ ان کی آنکھوں سے کروا دیا جاتا تاکہ ایمان کا درجہ بڑھ جائے، اور ان کا وہ جو عظیم اور دشوار گزار مشن اور اتنی تکلیف دہ ان کا راستہ تھا وہ ان کے لیے آسان ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر بھی جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی، سزا یافتہ لوگ بھی دکھائے گئے، انعام یافتہ لوگ بھی دکھائے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو، جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو، اور جو میں نے جانا ہے اگر تم جان لو، تو تم ہنسو تھوڑا اور تم رو زیادہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حوالے سے بھی فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کرتا کہ تمہیں قبر کے
آواز، قبر کے عذاب کی آوازیں سنائی جائیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ایک مردے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے یا اس سے پہلے اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے چیخنے کی آوازیں زمین آسمان کی ساری مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کی۔ جو دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں صرف ان کو نہیں سنائی جاتی، انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی تمام چرند پرند نباتات حیوانات جو ہیں وہ اس کی آواز سنتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آواز سنی۔ انشاءاللہ ہم بخاری شریف میں وہ واقعہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے اور آپ نے مردوں کے چیخنے کی آواز سنی تھی، اور پھر آپ نے اس کی دو وجوہات بھی بتائی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرا وہ چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ تو لہٰذا یہ مشاہدات کا ہونا حیات طیبہ کا ایک لازمی حصہ ہے، اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ چلی اور اس کی شدت بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی رودات یہ سنائی کہ میں نے دوزخ دیکھی۔ یہاں پہ صرف یہ الفاظ ہیں، اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث میں ایک اور راوی نے جو الفاظ فرمائے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے دوزخ دیکھی اور آج میں نے جہنم کا سب سے زیادہ ہیبت ناک نظارہ دیکھا۔ ان الفاظ کا اضافہ ایک اور روایت میں یہاں آ رہے میں نے دوزخ دیکھی اور اس میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دینا، اللہم اجرنا من النار۔ میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی، اور ساتھ ہی آپ نے وجہ بھی بتا دی، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ کفر کرتی ہیں۔ یہاں پر کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جسے ہم کفر پرسیو کر رہے ہیں۔ کفر سے مراد ناشکری ہے، کیونکہ کفر کا مطلب، شکر کا مطلب اعتراف ہے اور کفر کا مطلب انکار ہے۔ تو گویا جیسے ایمان اور کفر متضاد ہیں، اسی طرح شکر اور کفر بھی متضاد ہیں۔ شکر اور کفر بھی متضاد ہے۔ شکر کا مطلب اعتراف، ٹو ایکسپٹ، قبول کر لینا ایک چیز کو، آئی ایکسپٹ، آئی ایکنالج، اور کفر کا مطلب فیلنگ ٹو ایکنالج، اعتراف ہی نہ کرنا، انکار کرنا۔ تو لہٰذا یہاں پر کفر شکر کی کمی یا عدم شکر یا ناشکری کے حوالے سے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو، کیا نہ کرو؟ میرا کفر نہ کرو۔ گویا اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف، ایکسپٹ کرنا کہ میرے رب نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میرے محسن، میرے رازق، میرے خالق، میرے رب نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ ایکسپٹ کرنا شکر ہے اللہ کا۔ اور ان نعمتوں کا انکار کر دینا وَلَا تَكْفُرُونِي کفران نعمت ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ناشکری کی بات کی جا رہی۔ شکر ایک نہایت پسندیدہ عمل ہے، نہایت مرغوب عمل ہے، یہ ایک روحانی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بندے کے لیے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے وہ قرآن کی آیت جب نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں فَبَشِّرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس آیت کے نزول کے بعد ہم سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرنے کی خواہش تو نہیں رکھتے، لیکن اب ہمیں بتائیں کہ اگر ہم جمع کریں تو کیا چیز جمع کریں، کیونکہ جمع کرنے کی خواہش نہ انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ تو اب ہم جمع نہیں کرتے کیونکہ اس کے لیے تو وعید بہت، وَبَشِّرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کی خوشخبری آ گئی ہے، وعید آ گئی ہے، تو ہم وہ تو جمع کرنا نہیں چاہتے، تو بتائیں ہم کیا جمع کریں۔ تو آپ نے فرمایا ایک مومن کے لیے جمع کیے جانے کے لائق 4 چیزیں ہیں، جمع کرنا چاہتے ہو تو یہ 4 چیزیں جمع کرو، ان 4 کو اکٹھی کرو۔ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جسم، اور دین کے مددگار ازواج۔ دین کی مددگار بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بہو بیٹے کے لیے، اور داماد بیٹی کے لیے۔ یہی ہے پیمانہ دین کا۔ اللہ ہمیں یہ پیمانے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ذکر اور شکر کے لیے بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 4 چیزیں مل گئیں،
جس شخص کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کی ساری برکتیں مل گئیں. یا کچھ ایسے ملتے جلتے الفاظ ہیں, کسی شخص کی خوش بخت ہونے کے لیے یہ 4 چیزیں کافی ہیں, بڑا خوش قسمت ہے. ہم تو کہتے ہیں نا جس کو ملٹی نیشنل میں جاب مل گیا وہ خوش قسمت ہے, جس کو کوئی کماؤ بیوی مل گئی وہ خوش قسمت ہے, جس کو کوئی فورن افیئرز فورن منسٹری میں جاب کرنے والا کوئی رشتہ مل گیا وہ خوش قسمت ہے. کسی کی خوش بختی کی 4 علامتیں, 4 چیزیں ہوں تو وہ خوش بخت ہے. کیا اس کے پاس کیا کیا ہو؟ ذاکر زبان, شاکر دل, صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج. اللہ ہمیں یہ 4 ہی عطا فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ان 4 سے نواز دے, اور اللہ جو دیا ہے اس کی شکر اور قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. ان کے حصول کی دعائیں بھی تو آتی ہیں نا. نماز کے بعد کے اذکار میں ایک لازمی دعا کیا ہے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور پھر وہ مسنون دعا اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا و فی اعین الناس کبیرا. اللہ مجھے شکر اور صبر کرنے والا بنا دے, مجھے میری اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے, یعنی تکبر سے بچا دے, اور مجھے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دے کہ دنیا میں عزت اور توقیر عطا فرما دے. بڑی جامع ہوتی ہیں یہ مسنون دعائیں, کہ یاد بھی کیا کریں اور ان کو دہرایا بھی کریں. اور اگر کوئی خوبصورت سی مسنون دعا آئے جو آپ کے علم میں پہلے نہیں تھی تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. یہ شیئر کرنے کے لیے بہترین خزانے, کیونکہ بہترین ہدیہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا. تو کوئی مسنون دعا ایسی سیکھتی ہیں جس کے بہت خوبصورت سے الفاظ ہیں, تو صرف اس کو خود اپنی دعا میں ہرس کر کے مت شامل کریں, وہ دعا اپنی سہیلیوں کو اور اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو سکھا دیا کریں. بہرحال شکر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمع کرنے کی تاکید کرتے ہیں, اس کو حاصل کرنے کی دعائیں سکھاتے ہیں. شکر وہ چیز ہے جو بہت بڑا خزانہ ہے, روحانی عبادت ہے. انشاءاللہ شکر پر زیادہ وضاحت سے بات ہوگی. زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے, عمل سے بھی ہوتا ہے, اس کے مختلف درجے بھی ہیں. بہت بڑا خزانہ ہے. فائدہ کیا ہوگا شکر سے؟ ایک تو کفران سے, کفر سے بچ جائیں گے. وَلَا تَكْفُرُونِی کا عمل ہو جائے گا اگر شکر کریں گے. دوسرا, اللہ نے وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کر کے دیکھو میں تمہیں نعمت دوں گا, تم شکر کرنا, اس نعمت کا اعتراف کرنا, اس کو ذکر کرنا, اس کو منشن کرنا, میرے اوبلائزڈ ہونا, میرا گریٹیٹیوڈ کا اظہار کرنا, میں تمہیں اور دے دوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ کا وعدہ ہے اور نون مشدد کے ساتھ تاکید ہے. اللہ دیتا ضرور ہے شاکروں کو مزید. اور پھر تیسرا سب سے بڑا فائدہ, شکر کرنے والے کا خود اپنا ذہنی حالت سدھر جاتی ہے. شاکر شخص کبھی پریشان, ٹینس, مفلس, روتا دھوتا, ڈپریشنز کا شکار نہیں ہوتا. آج ہمارے معاشرے میں بے خوابی, نیند کی کمی, انگزائٹیز, ٹینشنز, ڈپریشنز, نروس بریک ڈاؤنز آدھی وجہ ناشکری ہے. لاکھوں کروڑوں نعمتیں گھروں میں موجود ہیں اور اتنے اتنے مالداروں کے گھروں میں نروس ٹینشنز آ رہی ہیں, نروس بریک ڈاؤنز آ رہے ہیں, کیونکہ جو اتنی نعمتیں ہیں نا ان کی یاد دہانی نہیں, ان کا اعتراف ہی نہیں. تو لہٰذا شکر سب سے پہلے اللہ کا کرنا ہے, اور اللہ کے بعد کس کا کرنا ہے؟ یاد رکھیے گا سب سے زیادہ حق والدین کا ہے, لیکن ایک عورت پر اس کے نکاح کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. تو لہٰذا ایک نکاح میں ہونے والی خاتون پر اللہ کے شکر کے بعد سب سے زیادہ حق کس کے شکر کا ہے؟ اس کے شوہر کے شکر کا. اور یاد رکھیے گا جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے بندوں کا مشکور ہو نہیں سکتا. اللہ کے بندوں کے مشکور وہی لوگ ہوں گے, ارے جس نے سب کچھ دیا اس کا کوئی شکر نہیں کرتا تو وہ بندوں کا کیا خاک شکر کرے گا. اللہ کے شکر کے بعد ایک عورت کے لیے جو کسی کے نکاح میں ہے اس کے لیے سب سے لازم شکر کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی کے لیے یہ حدیث کے الفاظ فرمائے. اچھا پڑھیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں. لوگوں نے کہا کیا کہ وہ اللہ کی ناشکری کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. دیکھا سوال کتنی خیر لاتا ہے, کتنی بھلائی لاتا ہے. اگر اس سے آگے سوال نہ کیا جاتا اور ہم اس سے محروم رہ جاتے اس علم سے
تو پتہ نہیں زندگی میں کتنی کمیاں ہو جاتی. کیا وہ اللہ کا شکر، اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری اور اس کا کفر کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں. گویا ناشکری کی ایک شکل احسان فراموشی بھی ہے. اللہ احسان کرنے والا بنا، اللہ محسن بنا، اللہ احسان کرنے کے بعد احسان جتانے سے رکنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اپنے محسنوں کے احسان کا اعتراف کرنے والا بھی بنا. اللہ محسنوں کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ احسان فراموش ہیں، اور آپ نے بڑی وضاحت سے حالت بتائی. وہ یوں کیسے احسان فراموشی اور ناشکری کرتی ہیں شوہروں کی؟ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر، تو کون ہے؟ مرد. وہ مرد اگر ساری عمر بھی وہ شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور معمولی سی ناگوار بات ہو وہ شوہر میں دیکھے تو وہ کہنے لگتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں. یہ جملہ عورتوں کا بہت کامن جملہ ہے، بیویوں کا بڑا کامن جملہ ہے. ساری زندگی یاد رکھیے گا، شوہر واقعتاً ایک بیوی کا محسن ہوتا ہے. اس سے خیر، اس سے بھلائی، سوشلی، اکنامکلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ہر طریقے سے اس کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے اوپر اپنے خون پسینے کی کمائی اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کو گھر دیتا ہے، اس کو چھت دیتا ہے، اس کو سکون، راحت، محبت، توجہ، اٹینشن سبھی کے ساتھ نوازتا ہے، اور پھر اس کو پہناتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کا نان نفقہ دیتا ہے. ایک مسلمان شوہر تو ان چیزوں پر مکلف بھی ہے اور بیوی کے حقوق میں سے بھی، اور شوہر یہ حقوق ادا بھی کرتا ہے تو اس کا محسن بن بھی جاتا ہے. یہ سارا احسان، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری راحتیں دینے کے باوجود جب چھوٹی سی کوئی پرابلم آتی ہے تو کیا یہ جملہ بہت دفعہ نہیں سنا؟ نہیں، مجھے تو جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی کوئی آرام سکھ ملا ہی نہیں. وہ 4 دن کا سکھ مجھے میکے میں ہی ملا تھا. بچیاں تو شاید اس جملے کو نہ سمجھ پائیں، لیکن میری بہنیں شاید اس جملے کو ضروری بھانپ لیں گی اور پہچان بھی لیں گی. میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں تبھی سے میری مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. 4 دن میری زندگی کے جوانی کے سکون کے میرے ابا کے گھر گزرے، جب سے یہاں آئی تبھی سے مصیبتیں، کوئی ایک دن بھی آرام کا یہاں نہیں ملا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ناشکریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے محسنوں کا، اللہ جو بھی تو نے اپنے محسن بنائے ہیں، اللہ ان کے احسان کا اعتراف کرنے، ان کی دی ہوئی چیزوں کا شکر کرنے اور اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ شکر کے اس خزانے سے ہم سب کو مالا مال کر دے. اللہ شکر اور ذکر کے زیورات سے، توکل اور قناعت کے زیورات سے ہم سب کو آراستہ فرما دے. یاد رکھیے گا، شوہر کا شکر کرنا ایک خوشحال زندگی کے لیے ضروری ہے. اگر آپ لوگوں نے مسنون خطبہ نکاح کے الفاظ سنے ہوں تو جو مسنون، یہ وہ خطبہ نکاح ہے نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر آپ سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے. اور ظاہر ہے یہ وہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ قرآن کی آیات ہیں، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے احادیث کے الفاظ ہیں. تو یہ خطبہ جو آپ ہر نکاح کے موقع پر جب دونوں فریقین بھی موجود ہوتے تھے، دونوں گھرانے کے افراد بھی موجود ہوتے تھے جن کے درمیان یہ رشتہ بننے جا رہا ہے، دونوں گھر جن کے درمیان یہ رشتہ استوار ہونے والا ہے، یہ گھروں کے معمار جو نئے گھر کے بیٹھے ہوتے تھے، اس موقع پر آپ جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ظاہر ہے اس خطبے میں گھر کی تعمیر کے لیے اور گھر کی خوشحالی اور محبت کے لیے کوئی بہت خوبصورت نسخے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا، اسی لیے اس موقع پر دہرائے جاتے تھے. تو لہٰذا خطبہ نکاح کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. اور یہ الحمدللہ کا کلمہ جو بیسک تربیت کرتا ہے وہ شکر کی کرتا ہے. ایک کامیاب گھرانے کے لیے، ایک خوشحال گھرانے کے لیے، گھر میں امن کے لیے، گھر میں سکون کے لیے، ازواج اور گھر کے افراد جب تک ایک دوسرے کے مشکور ہو کر زندگی نہیں گزاریں گے، ایک دوسرے کے کیے دیے کا اعتراف نہیں کریں گے، گھر کے اندر خوشحالی، امن اور محبتیں عام نہیں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے شکر کے بھی ادب اور سلیقے سکھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شوہروں کے بھی، اور اللہ اپنے ارد گرد سبھی کے احسانات کا اعتراف کرنے والا اپنا عاجز بندہ بنا. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعلنی صبورا و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی صغیرا و فی اعین الناس کبیرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة
إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم